سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. صلوات پڑھیں. مومنین کرام، درود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھتے ہوئے آپ پڑھیے گا محمد والے. اور تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر آپ آگے گئے تشریف جائیں تو مہربانی ہوگی، درود پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی محمد. بے شک یہ سال ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، اور اب جب کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے ایک عزیز کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، اور مہدی رفیع صاحب کو آپ جانتے ہیں، جگنو صاحب کا. مومنین کرام جو ہے وہ بڑی ہی دکھ اور درد والی بات ہے، اور یہ ہمیں اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ ذائقہ انسان کو تب اچھا لگتا ہے، کوئی بھی ذائقہ ہو، جب وہ بار بار چکھے. فرض کریں جو ہمارے بچے ہیں کریلے یا اس طرح سے دوسری غذائیں کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن فاسٹ فوڈ جو ہے نا وہ ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. برگر ہو جائے، پیزا ہو جائے، ان کو زیادہ اچھے لگے گا. اب کیا کریں کہ ان کو لیے کریلے کا ذائقہ مزیدار بنایا جائے، کیونکہ انہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بار بار یہ کھائیں گے وہ انہیں اچھا لگنا شروع ہو جائے گا، اور جسے کبھی کھانا ہو تو وہ بہت برا لگے گا. کیونکہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے ان کی روٹین میں شامل ہو گیا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے. اور وہ بزرگ اگر آپ انہیں دسترخوان میں کریلے رکھ دیں گے تو دور سے کہیں گے یار وہ کریلے دینا یار، وہ کریلے کو لے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روٹین میں شامل ہو گیا. تو موت کو اگر کبھی کبھی یاد کرے تو بہت بری لگے گی ہمیں، اور موت اگر اس کی یاد ہماری زندگی میں شامل ہو جائے. اور قرآن پاک فرماتا یہ ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کے عاشق ہو جاؤ گے اگر سچے مومن ہو. تو یہ انسان موت کا تذکرہ بار بار کرتا رہے تو پھر موت کا جب پیغام سنے تو اس کو برا نہیں لگتا. ابھی میں بیٹھا تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں جڑا والا سے، ان کا فون آیا تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں تو انہیں پتہ لگا جی کینسر ہو گیا. تو شفا دعا کے لیے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. تو بھائیو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہی گزرنا ہے. کوئی بیمار ہو کے گزرتا ہے، کسی نے بیمار بھی نہیں ہونا. کوئی پانی پی لیتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کے حکمتیں اور اس کی جو ہے وہ خاص جو سنتیں ہے اس سے ہم سب کو گزرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیات مجیدہ کی تلاوت کی ہیں وہ اسی سے ان کا تعلق ہے. اور مومنین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس کے لیے ایک سزا دنیا میں دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے نشانیوں کو یاد نہیں کرے گا، ہمیں یاد نہیں کرے گا، موت کو بھولا بیٹھا رہے گا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ایک سزا اسے دنیا میں دیں گے. وہ سزا کیا ہے؟ معیشتاً ضنکا. معیشت کہتے ہیں اقتصاد کو. ہم سب کاروبار کرنے والے اور نوکری پیشہ ملازم سب جن کا تعلق جاب سے ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو پہلا یہ ہوگا کہ اس کے روزگار میں تنگی آ جائے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا یہ نہیں کہتا کہ کم ہو جائے گا. اس کا مطلب اگر کم کہہ دیتا تو ہماری نگاہ سیدھا غریب کی طرف چلی جاتی
کہ میرے جیسا غریب جو ہے اس میں کہنا کہ کیونکہ یہ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں اس لیے ان کا روزگار کم ہے، کم والی بات نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے تنگ، ایک ہوتا ہے کم۔ یہ جو اگر آپ یورپ امریکہ میں جا کے دیکھیں تو دنیا کی سب سے بہترین انکم ان لوگوں کی ہے، اور امریکہ میں بعض برج ایسے بھی بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا بجٹ ایک طرف ہو، ان کا اس برج کا بجٹ جو ہے وہ ایک طرف ہے، تو کوئی بھی مقایسہ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہمارے وہاں پہ جاتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کی انکم کا یہاں سے کوئی تقاضا نہیں کیا جاتا، کسی طرح سے بھی تقاضا، یعنی مقایسہ ہے ہی نہیں جو وہ معاملات ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کم تو ان کی نگاہ پاکستانیوں پہ پڑنی تھی کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے، ان کی انکم کم ہے۔ اللہ نے فرمایا کم والی بات نہیں ہے، تنگ والی بات ہے۔ تو آپ ہو سکتا ہے چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے ہو سکتا ہے یورپ میں رہیں، بھلے پاکستان میں رہیں، اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہر جگہ پہ آ جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے بلاؤ گے تو میں تمہارا روزگار تنگ کر دوں گا۔ تو تنگ اور کم میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ ایک مفسر قرآن ہے محسن قراتی، جن کی ہے تفسیر نور، سب سے پہلے اردو زبان میں اچھی تفسیر تھی تفسیر نمونہ، اور اس سے بھی اچھی، اور ان کے ایک شاگرد ہیں جنہوں نے تفسیر نمونہ بھی لکھی تھی، کیونکہ تفسیر نمونہ آیت اللہ مکارم شرازی کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی جنہوں نے لکھی تھی، تو ان کے شاگرد تھے محسن قراتی، مفسر قرآن ہے، انہوں نے اب اس تفسیر کو ایک اور تفسیر لکھا ہے جو گرافک شکل میں ہے، تفسیر نور۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ایک کم ہوتا ہے ایک تنگ۔ وہ فرماتے ہیں جیسے یہ دیوار ہے، تو دیوار میں اگر آپ ایک کیل جو ہے اس کو آپ ٹھوک دیتے ہیں تو کیا وہ جگہ تنگ ہے؟ وہاں پر ایک چھوٹا سا کیل ایک دیوار میں گیا ہے، تو اتنی بڑی دیوار کے اندر جو ہے وہ کیل چلا گیا تو کیا جگہ تنگ ہے؟ اگر یہ بات ہمیں پتہ چل جائے تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جہنم اگرچہ بہت وسیع ہے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے وہ تنگ ہوگی، وہاں پہ جہنمی بڑی مشکل سے جائیں گے۔ اتنی وسیع جہنم بھی ہے، وہ کہ کبھی کہے گی عالم مزید کوئی اور ہے بھی ہے تو دے دو، اور کبھی وہ ایک بندہ بھی بڑی مشکل سے جائے گا۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ تو وہ معاملہ اس کا یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیوار ہے، اس میں اگر آپ کیل جو ہے وہ ہتھوڑی کے ساتھ اسے ٹھوکتے ہیں تو کیسے وہ جائے گا؟ جگہ تو تنگ نہیں ہے، یعنی کم نہیں ہے، جگہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہاں ایک دیوار سے پوچھو اور کیل آ سکتے ہیں؟ وہ کہ بھائی جی ایک دو اور کی بات کیا، ہزاروں لاکھوں کیل اس دیوار میں آ سکتے ہیں۔ تو جہاں ہزاروں لاکھوں کیل آ سکتے ہیں وہاں پھر ایک کیل آسانی سے جانا چاہیے؟ نہیں، وہ آسانی سے نہیں جاتا، وہ بڑی تنگی کے ساتھ جاتا ہے، بہت ہی مشکل کے ساتھ جاتا ہے، اور دوسرا کیل بھی مشکل کے ساتھ جائے گا۔ آ ہزاروں سکتے ہیں لیکن یہ تنگ ہے۔ تو اسی طرح سے جہنم اگرچہ بہت وسیع ہے لیکن جہنمی بڑی تنگی کے ساتھ جائے گا، وہ گھسیٹ گھسیٹ کے جائیں گے۔ پہلے تو وہ خود آسانی سے نہیں جائے گا، اور جو جائے گا وہ بھی بڑی مشکل سے وہاں پر جائے گا۔ یہ سارے لطیفے بنے ہوئے ہیں، وہ بقیہ جو آپ کو سنائے گئے ہیں وہ لطیفے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ایک تو جائے گا اور تنگی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمیں بلا دے گا، جو موت کو یاد نہیں کرے گا، جو اپنی آخرت کو بھول جائے گا، دنیا میں آیا مست ہو جائے گا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پھر ہم اس کا روزگار تنگ کر دیں گے۔ امیر انیس وہ فرمایا کرتے تھے گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا، گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے۔ یہ عمر کا پیمانہ ایک دن بھرنا ہی بھرنا ہے۔ گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے۔ یہاں تو شے آخرت مہیا کر لے، یہاں تو شے آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے منہ سے جو ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کو یہ ہم سزا دیں گے کہ اس کا روزگار تنگ ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت میں ہم دوسری سزا اس کو دیں گے کہ اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت میں دوسری یہ سزا ملے گی اعمیٰ، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو۔ وہ قیامت میں اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا، اعلیٰ، وہ سب سے پہلے یہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، معبود یہ بتا کہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا، وقد کنت بصیرا، میری تو دنیا میں آنکھیں تھی، معبود یہ بتا کہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا۔
میری تو دوسری آنکھیں تھیں. اب دو سزائیں اس کو ملی. دنیا میں جتنی دیر رہا روزگار تنگ رہا, چاہے انکم زیادہ تھی تنگ رہا, اور دوسرا آخرت میں چلا گیا تو اندھا اٹھا تو کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ, اے میرے پروردگار میں اندھا کیوں اٹھایا گیا, وقد کنت بصیرا, میری تو دنیا میں آنکھیں تھی, ہر شے نظر آتی تھی, یہ اندھا اٹھایا گیا ہوں. کالا, تو خدا یہ کہے گا کذالک, ایسا تو نہیں تھا, ایسا تو کذالک کا کہتے ہیں ایسا تو ہونا ہی تھا, یہی طریقہ کار تھا. وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کالا کذالک, تو ایسا تو ہونا ہی تھا. کیوں؟ اتت کا آیاتنا, میری نشانیاں تیرے تک آئیں, ہر شے آئی. فنسیتہا, تو بھول گیا. میری نشانیاں تجھ تک آتی تو بھول گیا, تو نے یاد نہیں کبھی کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, آج تو ہمارے پاس آیا, ہم بھول گئے. بھائی جیسا کرو گے ویسا ہی ہو جائے گا. اگر ہم جو ہے وہ خداوند متعال کو بھلا کے بیٹھیں گے, اپنی دنیا سجا کے بیٹھیں گے, تو بات یہ نہیں ہے کہ ادھر چاہے دنیا بھی سجی رہے گی, آخرت بھی سجی رہے گی. دنیا میں تنگی آ جائے گی, لاکھوں نہیں, انکم بہت زیادہ بدل جائے گی. عدد ہو سکتا ہے کہ بدلتا رہے, لیکن دنیا میں تنگی رہے گی, پریشانی ہی پریشانی رہے گی. ہم جو ہے وہ اللہ کو بھا کے کہیں نہیں جا سکتے. مولا علی فرماتے ہیں دعائے کمیل میں, لا یمکن الفرار من الحکومت. بھائی ہم جتنا بھی بھاگیں, ہم ایک پارک سے بھاگ سکتے ہیں, ایک میدان سے بھاگ سکتے ہیں, ملک کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی حکومت نہیں چھوڑ سکتے. لا یمکن الفرار من حکومت, اللہ کی حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. اور یہاں بھی ہم اس میں جھگڑے جاتے ہیں, لیکن پھر یہاں پہ بھی کچھ گزارا کرتے جاتے ہیں. لیکن جب آخرت میں آئے گا ادھر تو جسے کہتے ہیں کہ زیادہ مشکل پیش آئے گی, تو اس وقت تو اندھا انسان اٹھایا جائے گا. بھائی جو آخرت ہے نا, یہ دنیا 4 دن کی ہے. ہمیں اپنا حساب تب کلیئر کر کے رکھنا چاہیے. جس کا جو مال دینا ہے وہ دے دینا چاہیے, جس سے جو معافی مانگنی ہے وہ مانگ لینی چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی بہت ہے, بھئی 1,00,000 برس جیے تو پھر مرنا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ نہیں پتہ کہ کب مرنا ہے. یہ فوری طور پہ آ سکتا ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے یوم الحسرہ. اس دن جو بندہ بھی ہوگا وہ حسرت کرے گا. وہ حسرت ایسے کرے گا, جو نیک بندے ہیں وہ حسرت کریں گے کاش ہم زیادہ نیکیاں کر لیتے, اور جو خدا کے نافرمان بندے ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے کہ جی وہ کاش ہم نے وہاں نیکی کی ہے. تو بھائی وہ قیامت جو ہے یوم حسرت ہے. یہاں پہ بھی دنیا میں انسان کو کبھی حسرت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ایک رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ گزر رہے تھے, انہیں وہاں پہ کچھ محسوس ہوا کہ یہ کچھ جو پتھر ہے کوئی معمولی پتھر نہیں ہے, کوئی یہ معمولی نہیں ہے, کوئی یہ ہو سکتا ہے خزانہ خزونہ ہی ہو. تو انہوں نے جو ہے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اٹھا لیا. بہرحال کسی نے اپنی جیب بھری, کسی نے ہاتھ میں اٹھایا, اور کسی نے اپنی جو ہے نا رومال میں جھولی میں ڈال لیا اور آگے چلتے گئے. رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس کی شناخت نہیں ہو سکی, اور صبح ہوئے تو پتہ لگا وہ واقعہ نہیں ہیرے جواہرات. اب جس نے نہیں اٹھایا ہوگا یار کچھ نہیں, وہ پچھتانے لگ گیا, وہ رونے لگ گیا, یار میری قسم ماڑی تھی, میں نے جو ہے کچھ نہیں اٹھایا. اور جس نے تھوڑا سا اٹھایا وہ بھی رونے لگ گیا. اس نے کہا یار میں نے تو صرف جو ہے نا وہ اپنی جھولی صرف اپنے ہاتھ ہی میں بھرے, پر جس نے جیبیں بھری تھی وہ رونے لگ گیا, یار تم نے تو رومال میں ڈال لی ہے, تمہاری تو قسمت سنور کی, بوریاں بھر لی, میرا تو نہیں ہوا رومال. اور رونے لگ گیا, یار کاش میرے پاس بوری ہوتی تو میں بوری میں لے کے آ جاتا. بھائیو یہ ہیرے اللہ نے نیکیاں, ماں باپ یہ ہیرے ہمارے ہیں, یہ ان کی خدمت کریں. خداوند متعال نے ہیرے ہمیں عطا فرمائے ہیں, اللہ کی اطاعت کے ہیرے ہیں. یہ نماز, یہ روزہ, راہ خدا میں سخاوت, یہ ہیرے ہیں, ان کو اکٹھا کر لیں. یہ جس نے بھی کیا, یعنی جتنا بھی آپ کر رہے ہیں, یقین کریں قیامت یوم الحسرہ ہے, انسان نے پچھتانا ہی پچھتانا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمیں زیادہ پچھتانا پڑے. پچھتانا تو ہے لیکن زیادہ پچھتانا پڑے. جو ممکن ہو سکے اللہ کی اطاعت کریں. اگر فارغ ہو تو پروردگار دو عالم کو یاد کریں. محمد والے محمد سے درود پڑھیں. محمد والے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الندامت. ندامت شرمندگی کا دن ہے. وہ شرمندگی اسی کو بڑی کاٹنی پڑنی ہے جو یہاں شرمندہ نہیں ہوتا. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, لیکن جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے گا. ندامت نام یہ نہیں
کہ دعائے کمیل آپ پڑھتے جائیں، صفحے پلٹتے جائیں، کتنے صفحے رہ گئے نہیں، بس ختم ہونے والی ہے. اور وہ نہیں ندامت، یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خدا کی بات. ہم ہر جگہ جو روتے ہیں، بجلی کے بل پہ رو پڑتے ہیں، انکم کی کمی پہ رو پڑتے ہیں، پھر جانے کہاں کہاں رو پڑتے ہیں، کبھی خدا کی بارگاہ میں بھی رو لیں تو یقین کریں کہ بہت سی ندامتیں ہمیں نہیں کرنی پڑیں گی. ہم امیر المومنین کو اپنا مولا مانتے ہیں، لیکن ان کی سنت پہ عمل کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. کہ ایک مرتبہ امیر المومنین جو ہے وہ جب دعا پڑھتے تھے تو آنکھوں کی جو آنسو ہیں وہ لڑی رکتی نہیں تھی، اور آپ اندازہ لگائیں اور فرماتے تھے واہ لقلت الذات و طول السفر، کہ جو ہے وہ زیادہ سفر کتنا کم کیا ہے اور سفر کتنا لمبا ہے. تو جب امیر المومنین یہ فرمائیں کہ سفر بہت ہی ہم نے زیادہ سفر کم کیا ہے، تو جو ان کے عاشق اور ان کے چاہنے والے ہیں ان کو سفر میں کہ مال سفر میں کچھ زیادتی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے تو وہ دینا چاہیے. یوم المحاسبہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے، حساب کتاب کا دن ہے. بھائیو وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بس جو ہے وہ مزے ہی مزے ہیں، وہاں حساب کتاب کا دن ہے. ادھر ہر شے کا حساب ہوگا. جس بندے نے بھی دنیا میں اپنا حساب نہیں کیا اس کا حساب وہاں پر ہوگا. ضروری ہے دیکھو یہاں پہ حساب کتاب بہت آسان ہے. اگر انسان نے کسی کا دینا ہے یا اللہ تعالیٰ کا انسان گناہ گار ہے تو سمپل لفظوں سے بھی معافی ہو سکتی ہے، ندامت سے بھی ہو سکتی ہے، توبہ کے قطرے سے بھی معافی ہو سکتی ہے. اور یہ چلا گیا، وقت گزر گیا تو پھر تب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. مومن انسان بہت ہی کمزور مخلوق ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کو تکبر زیبا نہیں. یہ ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی انکساری کے ساتھ رہے. ہم ہر بندے کے ساتھ جس کے پاس تھوڑا سا کچھ مال ہو ہم اس کے ساتھ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. وہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن نماز میں بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی. بس یہ کہ بس 1 منٹ رکیے گا، 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا، وہ 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں پڑھ دیتے ہیں. تو وہ اتنی جلدی نماز نہیں. اس میں کچھ کوشش کریں کہ اللہ کے لیے 5 منٹ فکس کیے تو فکس کر دیں. بس اس میں کسی کو اب یاد نہیں کرنا، بھلے وہ کوئی بھی ہے اسے رک جاؤ. ایک بندہ جو ہے پیغمبر اسلام کے سامنے نماز پڑھا تھا، تو پیغمبر نے اس کو دیکھا اور اس نے جو ہے سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا اور ایسے نماز پڑھی اور چل گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ ناکرا فناکرا الغراب، اس نے ایسے سجدے کیے ہیں جیسے کوا چونچ مار. فرمایا یہ اگر مر جائے میری امت میں سے نہیں. ایسی نماز نہیں میں سکھائی میں نے، ایسی نماز میں تسلی سے نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پڑھنی چاہیے. تو امیر المومنین جو ہے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، حضرت آدم کا جو بیٹا ہے وہ بڑا مسکین ہے. اب وہ مسکین کیسے ہے میں آپ کی خدمت میں امیر المومنین چند صفتیں گنوائی ہیں. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ مسکین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مکنون الاجل ہے، اس کی موت پوشیدہ ہے. اب دیکھو ہم جا رہے ہیں، اگر ایک بندہ جاتے جاتے کہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ سب کیا کہیں گے؟ یار وہ بیچارہ مارا گیا، بس بیچارہ ہی اسے کہیں گے بھائی یہ مسکین یہی بیچارہ. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مسکین اس کی وجہ ہے مکنون الاجل ہے، اس کی موت پوشیدہ ہے. ہم ہو سکتا ہے کسی پروگرام میں جا رہے ہو، اپنی طرف سے شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہو سکتا ہے وہ کہیں فنکشن میں جا رہے ہو، لیکن آگے ہماری موت کھڑی ہوئی ہے. مکنون الاجل ہے، ہماری موت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جو ہے وہ گزرے، حضرت سلیمان نبی. حضرت سلیمان نبی ان کی جنوں انس میں حکومت تھی، وہ چلتے تھے تو پرندے سایہ کر دیتے تھے. اتنی بڑی حکومت ان کی تھی ماشاءاللہ. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ہر بیماری سے ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ دور رکھے. خصوصاً کاشف بھائی کی والدہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. پروردگار دو عالم تکالیف سے ہمارے والدین کو دور رکھے. ہماری لمحہ بلمہ دعائیں. تو حضرت سلیمان نبی ایک جگہ موجود تھے اور وہاں پر فرشتے آ جاتے، جن ہوتے اور پرندے وہ چلتے. تو ایک مرتبہ پرندے جو ہے وہ چھتری بنا کے چلتے، اور ایک دفعہ ایک پرندہ نہیں موجود تھا، حدود. تو آپ نے اس کی کلاس لے لی. آپ نے فرمایا کدھر گئے تھے؟ اگر یہ نظر نہیں آیا، رات تک نہیں آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اسے سخت سزا دوں گا. تو ایسی سزا، میری پرندہ بھی غائب ہو جائے تو سخت سزا ملے.
تو ایک مرتبہ جو ہے آپ کے دربار میں ملک الموت آ گیا اور ایک شخص کو گھور کے دیکھنے لگے ملک الموت. تو وہ بیچارہ ملک الموت جسے دیکھے گا وہ تو بیچارہ پریشان ہو ہی جائے گا, کیونکہ ملک الموت سے ویسے ہی ہمیں ڈر لگتا ہے. تو وہ بندے نے ملک الموت ادھر سے گیا, وہ حضرت سلیمان نبی کے پاس آیا. انہوں نے یا نبی اللہ اگر رحم ہو جائے تو آپ سے یہ التجا ہی ہے. ان کا کس بات کی التجا ہے؟ ان کا ہو سکے تو مجھے کہیں دور ہی پہنچا دے, مجھے آپ کے دربار میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا, ویزا میرا کہیں لگوا دے. ان کا کہاں کی نیشنلٹی چاہیے؟ ان کا ہندوستان دور پڑا ہے, آپ ہند کا نام لے لیتے ہو تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہماری جانے بلا, وہ ہند میں پہنچا دو ہمیں. تو ان کا جی کیسے جانا چاہتے ہیں؟ ان کا جی کوئی معمولی میں بنا تو جا بھی سکتا, یہی ہوا آپ کے قبضے میں ہے, آپ خود قلین میں سفر کر لیتے ہو بیٹھ کے, ہمیں بھی ہوا سے کو پہنچا دیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا, وہ ہوا نے اس کو لمحے میں فلسطین سے ہندوستان تک وہ لے کے چلی گئی. تو وہ ہزاروں میل کا سفر لمحے میں طے کر لیا اور سکون لگا کہ جی میری موجیں ہو گئی ہیں. اب ملک الموت نہ جسے کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری, نہ ملک الموت ہمیں دیکھے گا نہ ہی ہم ڈریں گے. اور یہ نہیں پتہ تھا کہ ملک الموت سے موسیٰ دوڑے اور آگے موت کھڑی ہے. تو وہی ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ملک الموت پھر آیا اور حضرت سلیمان نے پوچھا ملک الموت یہ بتا اتنا گھورتا کیوں تھا اس کو؟ وہ بندہ ڈر گیا جسے اس کو نے گھرایا. ان کا جی میں گھور رہا نہیں, میں نے کوئی عذاب کی نیت سے نہیں گھورا, اپنی اصلی شکل میں نہیں تھا, میں نے ایک تعجب کے ساتھ دیکھا تھا اس کو. وہ بندہ ڈر گیا, علیحدہ کہانی ہے, میں تو تعجب کے ساتھ دیکھا. کہ تعجب کس بات کا تھا؟ کہ تعجب یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسے ہندوستان میں اس کی روح قبض کر دی ہے. یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا, میں نے کہا موت کا وقت آنے والا ہے, یہ بندہ ہندوستان کی بجائے ادھر بیٹھا ہے, بار الہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ دیکھو وہ یہ بات مکنون لا جل, وہ موت سے بھاگا ہے, موت وہاں پہ جا کے کی. بعض بات انسان کی موت اللہ تعالیٰ نے ہاسپٹل کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہ مریض گھر میں کہتا ہے مجھے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, وہ فوراً اس کو لے جاتے ہیں. اور بعض بات ہم نے دیکھا ہماری عزیز گئے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرچی بنائی ہے, لیکن خدا کو منظور نہیں تھا کہ وہ گھر واپس آتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی موت کہاں ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے, دیکھو خدا کی کیا کیا آپ نے نشانیاں نہیں دیکھی. بعض عزیز ہمارے دور سے آئے اور ہزاروں میل دور سے آئے, تشریف لے کے آئے, اور وہ اگلے دن ان کا سفر بھی ہے, واپس پھر جا رہے ہیں, لیکن ما تدری نفس بأی ارض تموت, ان انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں موت آئے گی. خود اپنے قدموں سے چل کے جاتے ہیں اور راستے میں ملک الموت آ جاتا ہے اور جو ہے وہ دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. تو بات یہ مقنون اللہ چلے بھائیو, ہم ہو سکتا ہے کسی فنکشن میں جا رہے ہوں, کہیں جا رہے ہوں, یہ نہیں پتہ, یہ جو غلط عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھ گیا نا کہ ہر بندے نے 60 سال کا راز کرنا ہے. ہو سکتا ہے خدا باز کو ہزاروں سال سلامت رکھے, لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ کل کا دن بھی گزارنا, یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. تو مقنون الاجل, ہماری موت پوشیدہ ہے, ہو سکتا ہے ہم پراٹھا کھا کے بیٹھے ہو, لیکن رب جانے تو حسین جانے. مقنون العلل, ہماری بیماریاں چھپی. مولا علی فرماتے ہیں اتنا مسکین ہے, اپنی طرف سے جناب وہ بکرا کھا رہا ہے, مٹن کھا رہا ہے, گوشت کھا رہا ہے, مرغا کھا رہا ہے, وہی بکرا وہی مٹن, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اندر پیدا کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں, ہم مزے لے رہے ہیں اور معاملات اندر سے گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو محفوظ العمل, مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کا عمل محفوظ ہے, اس کا عمل لکھا جا رہا ہے. دیکھو ایک ہماری مصیبت ہو تو ہم عرض کریں ہماری بیچارگی یہ ہے کہ ہر بات لکھی جا رہی ہے. کبھی ہم ناراضگی سے کسی سے بولیں, کبھی غرور تکبر آ جائے تو وہ بھی لکھ لیا گیا ہے, اور کبھی جو ہے وہ مستی میں رہے تو وہ بھی لکھ لیا. ہر بات لکھی گئی ہے, اور قیامت میں جب نامہ اعمال ہمارا ملے گا اور کہا جائے گا اس کتاب کو پڑھو, اور جب ہم خود پڑھیں گے تو ہماری یہ الفاظ ہوں گے جو قرآن پاک میں ہیں, مال حاضر کتاب, او بھائیو یہ کتاب کیسی ہے, وہ ہم تڑپ جائیں گے وہاں پہ. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, وہ اس کے اندر تو کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی بات رہ ہی نہیں گئی, ہر شے لکھی ہوئی ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھی نیکی ہے وہ بھی لکھی ہوگی, اور ذرا برابر بھی برائی ہے وہ بھی لکھی ہوگی. بھائی اور زیادہ مجلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جسے کہتے ہیں نا بہت کی گلاں ضرورت نہیں ہے. ایک کوئی بات اگر پلے پڑ جائے کہ ہر بات لکھی جا رہی ہے, محفوظ العمل ہے, وہ ہم سدھر جائیں گے, ہماری ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ادھر جناب وہ بڑے کوئی مولانا صاحب ہی لے کے آئیں, تشریف لائیں تو پھر ہی ہمیں کوئی بات پلے پڑنی ہے.
میں آج سے کچھ 30-35 سال پہلے میں شراز میں نے اشرا پڑھا جا کے، تو ایران میں ہی رہ رہا تھا، تو طالب علم کا زمانہ تو وہاں چلا گیا. وہ ایک صاحب تھے، جو بھی ہوا وہ 9-10 محرم آ گئی، تو ہم کافی عمر چھوٹی تھی، تو جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے پڑھ دیے. تو وہ جو ہے ایک صاحب اور بھی تھے، ان کا مولانا صاحب اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ میں میں گیا تھا شراز کافی دور تھا. ماشاء اللہ سارے ڈاکٹر اور انجینئر ہی بن رہے تھے، کیونکہ وہاں یونیورسٹی میں نے پڑھا تھا. تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کوئی بات آپ انہیں بتا دیں. میں نے کہا یار ہماری اجر یہی ہے کہ تم لوگ داڑھی رکھو. ان سے کہا کہ تم لوگ داڑھی رکھ لو. جو سارے لڑکے جنگ تھے انہوں نے اکثر نہیں رکھی تھی، جوانی کی عمر تھی. بعض نے کہا جی ہم رکھیں گے داڑھی، ٹھیک ہے. تو وہ خدمت بڑی کرتے تھے ماشاء اللہ، رات کو بڑا ہمیں سیر کراتے. تو ایک دوست بھی بن گئے صاحب، وہ جوان سا لڑکا، تو اس نے کافی سیر کرائی. اور ان کا مولوی صاحب یہ جو آپ نے داڑھی والی بات کی ہے نا، یہ نہیں رکھنی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے یہ بات کہی. اس وقت بڑا زور تھا جان علی شاہ کاظمی صاحب کا. اب وہ تشریف رکھتے ہیں لندن میں اور کبھی کم میں ہوتے ہیں، لیکن پہلے یہاں پر ہوتے تھے. ابھی پابندی ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ بات ہم نے جان علی شاہ کاظمی کو بھی سنا ہے. میں نے کہا اچھا. کہا انہوں نے بھی داڑھی کا کہا تھا، لیکن ہم نے اس وقت نہیں رکھی. تو پھر آپ کے کہنے پہ کیسے رکھیں؟ میں کہا ٹھیک ہے یار، تھوڑا سلامت رکھے آپ کو. ٹھیک ہے، ان کے کہنے پہ نہیں رکھی، ہمارے کہنے پہ بھی نہ رکھیں. تو بات یہ ہے بھائیوں، جنہوں نے نہیں چینج ہونا وہ جان علی شاہ کاظمی کو لے آ دو، چینج نہیں ہونا. اور جس نے ہونا بندے نے کہنا یار یہ مولوی کو بولنا آئے یا نہ آئے، لیکن بندے خدا تیری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو اپنا جسے کہتے ہیں نا، کوئی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. مال حاضر کتاب، یہ کتاب کیسی ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ تو ہر شے لکھی بیٹھی ہے. اور ہاں یہ جو ہر شے لکھی بیٹھی ہے یہ فرشتوں نے لکھ لی ہے، لیکن بھائیوں یہ مٹ بھی سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہے، ہاں وہ تب نہیں مٹے گا جب نہیں مٹائیں گے. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی تعلیم دے دیں. اور آپ نے فرمایا کہ دین کی تعلیم، اپنے صحابی سے فرمایا کہ اس کو تعلیم دے دیں. وہ لے گیا. اس نے کہا بھائی یاد کر سورہ زلزال کو، فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ. جو ذرا بھی نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا، جو ذرا برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. تو اس نے آیت کو یاد کر لیا. اس نے کہا جی بس میری چھٹی ہو گئی. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ ہنسنے لگے. ان کا یار ہم نے کوئی سورہ بقرہ نہیں یاد کی ابھی تک، اتنے عرصے سے ہو گیا، ہم نے اتنا سبق یاد کیا ہے، ہماری چھٹی نہیں ہوئی، تو چھٹی کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے جا کے پیغمبر کے سامنے ہنسنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ عجیب شکیل آیا ہے، وہ ابھی پہلی آیت یاد کی ہے اور جانے لگا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، میں نے سبق یاد کر لی ہے کہ جو ذرا بھی نیکی کرے گا اس نیکی کو وہ دیکھے گا، جو ذرا برابر بھی کرے گا وہ کام ہو جائے گا. اس نے کہا یکفنی حاضر آیا، اتنی آیت میرے لیے کافی ہے، تو میں اس پہ عمل کروں گا. وہ چلا گیا. صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے. پیغمبر نے فرمایا وہ صحابی ہنسو نہیں، راجا فقیہ، یہ مجتہد بن کے پڑھتا ہے. اتنی بات پلے پڑ جائے بندہ مجتہد ہو جاتا ہے. وہ اتنی بات سمجھ آ جائے بندہ عالم ہو جاتا ہے کہ اسے ہر نیکی دیکھنی ہے، ہر برائی دیکھنی ہے. وہ وہیں پہ اپنے حساب کتاب کرے گا. جسے پتہ ہے کہ ستے کہہ رہا ہے، نعرہ حیدری لگانا ہے، پل سے گزر جانا ہے، وہ نہ کوئی اچھائی دیکھے گا نہ کوئی برائی دیکھے گا. اسے پتہ ہے نعرہ مار لیا ہے. اور بھائی بے شک نعرے کا ثواب ہے، ہم اس کو منکر نہیں گئے، لیکن قرآن پاک سے آگے نہیں گیا. نعرے کی اپنی جگہ ہے، ان کو ہم نے وہ نہیں لڑانا نہیں گا آپس میں. قرآن پاک نے فرمایا ہر برائی دیکھیں گے، ہر اچھائی دیکھیں گے. ہاں وہ برائیاں جو ہم نے نہیں مٹا دی، ایک آنسو کا قطرہ بھی برائی کو مٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آنسو کا قطرہ بھی مٹا سکتا ہے. ایک توبہ کسی سے کی ہوئی وہ بھی اس کو کر سکتی ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں، بس یہ بات ختم کروں اور مغرب ہونے والی، یہ بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، لیکن مولا علی کا فرمان سن لیں. مولا علی فرماتے ہیں مسکین و ابن آدم، آدم کا بیٹا بڑا مسکین ہے. مکنون الاجل، اس کی موت پوشیدہ ہے. مکنون العلل، اور اس کی بیماریاں پوشیدہ ہیں. اپنی طرف سے یہ ماشاءاللہ اچھے کھانا کھا رہا ہے، لیکن اندر بیماریاں پڑ رہی ہیں. محفوظ العمل، اس کا عمل محفوظ ہوتا جا رہا ہے. طول البقا، اگر ایک حشرہ بھی اس کو لڑ جائے یہ بیچارہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہم جو ہے وہ ساری زندگی سانپ سے ڈرتے ہیں. جب سانپ آتا ہے وہ بندہ ڈر جاتا ہے. یار ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک بڑا اژدہا جو ہے وہ سانپ میرے سامنے آ گیا نا، گاڑی میں باہر نہیں تھا. تو میری گاڑی بہت اسپیڈ اس کی ہلکی تھی، اور باہر کے ملک کی بات ہے.
تو وہ سامنے آ گیا. اب وہ میں نے بریک نہیں لگائی, وہ اس کے اندر یعنی وہ سانپ نیچے رہ گیا اور گاڑی میری گزر گئی. اچھا وہ اگرچہ گاڑی 10 کی اسپیڈ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں تھی, تو 5 یا 10 کی اسپیڈ ہوگی, وہ چلا گیا اور سانپ ہو گیا. وہ میرے دل میں پھر ڈر پیدا ہوا کہ گاڑی پہ تو نہیں چڑھ گیا, وہ گاڑی پہ نہیں چڑھ گیا. حالانکہ وہ یعنی آرام سے ہم اس پہ ہو گئے. خدا ہم ڈرتے رہے سانپ سے, اور بعد میں جب وہ ڈینگی ہوا تو وہ پتہ لگا وہ بھائی جی جسے نہیں بھی ڈرتے اسے بھی ڈرنا چاہیے. وہ یعنی کہ یہ حشرہ اس کو کاٹے تو یہ بیچارہ اس کو نہیں برداشت کرتا. اتنا کمزور جو بندہ ہو, جو مچھر کے کاٹنے سے بیچارہ ڈر جائے, تو سانپ والا تو حالت ہی اس کی کیا ہے. تو مطلب یہ کہ بھائیو احتیاطی رہنی چاہیے. اور تقتل الشرقہ, ایک گھونٹ پیے تو اڑ جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں پانی کا گھونٹ اس کو مار سکتا ہے. یہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے, ہم کو گلاس کی گلاس پی جاتے ہیں اور صحیح نالی میں جاتا ہے. جس سے نشانہ غلط ہو گیا تو رب جانے تو حسین جانے اس دن کیا ہوتا ہے, وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ایک ذرہ ہمارا سانس کی نالی میں چلا جائے, ایک گھونٹ بھی چلا جائے تو تقتل الشرقہ. تو ایک شربت کا گلاس یعنی کہ ایک گھونٹ بھی پانی کا, یہ ہماری موت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی موزر نکال کے لائے تو پھر ہماری موت کا پیغام آئے گا. یہ گھونٹ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈال رہے ہیں, اگر غلط نالی میں چلے جائے تو ہو سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ تو نبی العرقہ, اس کا جو پسینہ ہے وہ بدبودار ہے. دیکھو مولا علی فرماتے کتنا مسکین ہے کہ شہد کی مکھی ہے, اگر اس کے بدن سے کچھ نکل جائے تو فی شفاء للناس, خالق بھی کہتا ہے اس میں شفا ہے. اور اس کے بدن سے جو اپنے آپ کو اشرف سمجھتا ہے, وہ اگر اس کے بدن سے کچھ نکل جائے تو وہ بدبو ہی بدبو ہے. وہ بدبو ہی بدبو ہے. تو نے اکڑنا کس بات کا ہے بھائی, تو بتا تو صحیح اکڑنا کس بات کا ہے کہ اگر تیرے تو اوقات ہی ایک ہی ہے. اور پھر فرمایا مولا علی فرماتے ہیں مال ابن آدم, وہ آدم کے بچے, تو یہ تو بتا والفخرا, فخر کس بات کا ہے. وہ آدم کے بیٹے تو بتا تو صحیح فخر کس بات کا. اول نطفہ, تیری ابتدا بھی نجاست سے ہے, اور فرمایا وہ آخر جیفا, اور آخرت تیرا مردار ہے وہ بھی نجاست سے ہے. یعنی پیدائش بھی ایک نجس چیز سے ہے, اختتام بھی نجس پہ غسل دینا پڑے گا. تو درمیان میں تو زندگی گزارا ہے, اور تیرا فخر کس بات پہ ہے. بھائی وہ فخر کسی بات پہ نہیں ہے. فخر ہمارا اگر ہے تو ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں, یہ ہماری فخر ہے. اگر ہمیں فخر ہے تو اس بات کا فخر ہے کہ ہم مولا علی کے عاشق ہیں, اس بات کا فخر ہے. ہمیں اس پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے نامہ اعمال پہ کوئی فخر نہیں ہے. ہمیں وہی کامیاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں روتے گزارتے ہیں. بس مومنین کرام 2-4 جملے مصائب کے عرض کروں گا تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہو جائے. ہاں دیکھو ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا ہے, اور ابھی ان کی میت جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور یہ انجام ایک بندے نے نہیں دیکھنا, ہر ایک نے دیکھنا ہے. لیکن آپ سب صحیح سادات ہو اور جانتے ہو کہ اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. لیکن اولاد زہرا اتنا دیکھیے, اس دین کی بقا کے لیے نہ کچھ آپ کا خرچ ہوا ہے نہ کچھ میرا خرچ ہوا. ہاں اگر کچھ خرچ ہوا ہے تو اولاد زہرا کا. اگر اس میں کسی کے بازو کٹے ہیں تو حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں. اور اگر کوئی چادر لٹی ہے تو سیدانیوں کی چادر لٹی ہے, زینب و کلثوم کی چادر لٹی ہے. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت لگے. اگر کسی کے تماچے لگے ہیں تو حسین کی بیٹی ہے, ارباب ادا. اور اگر کسی کے بچے قربان ہوئے ہیں تو وہ حسین کے بچے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کربلا کے بن میں ایک وقت ایسا بھی آیا, میرا آقا اتنا غریب ہو گیا کہ ایک آواز دے کے کہنے لگا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میرے جو استغاثے کو سنے. ارباب ادا, ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ امام رضا فرماتے یبن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, ان کنتا باقین علی شیء, دیکھ اگر کسی بات پہ رونا آئے تو اس پہ نہیں رونا. ان کنتا باقین علی شیء, کبھی کسی پہ رونا آئے تو اس پہ نہ رونا. فابکی علی جدی الغریب الحسین, دیکھ میری جد حسین پہ رونے کا. اگر کسی غریب کا سننا, اگر کسی پردیسی کا سننا یا کسی عزیز کا سننا, اس پہ نہ رونا, میری جد حسین پہ رو لینا. کیوں؟ بڑا سخت جملہ ہے. امام نے فرمایا میں آپ کی ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں,
ایک مرتبہ کوشش کیجیے شاید ایک آنسو آ جائے ہماری نجات کا وسیلہ بن جائے۔ امام رضا فرماتے ہیں فَإِنَّ وُزُوبِهَا، اے شبیب اس لیے حسین پہ رونا اس لیے کہ اسے ذبح کیا گیا، کما یذبح القبش، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ارباب اعضا، امام رضا نے فرما تو دیا کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ایسے ہماری جد کو ذبح کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ کیسی تشبیہ دی ہے آقا نے۔ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، ارباب ہزاروں کا مجمع تھا اور حسین ابن علی کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی، دیکھیے اس طرح سے آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور باپ ادا یہ سوچ کے رو لیجیے گا کہ دوبارہ کبھی موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ بہت سے احباب ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ان کی آخری مجلس تھی، یہ ان کی آخری مجلس تھی، یہ آنسو ہمارے شاید وسیلہ نجات ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہے، دو وقتوں کا ایک وقت ہے، ابھی کچھ دیر میں اندھیرا ہوگا اور ابھی اجالا ہے، درمیان میں آپ ہیں، بس اس طرح سے یہ دو وقتوں کا وقت ہے، ہم بھی دو وقتوں میں ہیں، آخرت ہماری قبر نزدیک ہے اور یہ دنیا ہمارے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ ارباب ادا جب حسین ابن علی نے آواز دی نا عالم ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، تاریخ کہتی ہے ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین ابن علی نے کہا بہن زینب یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر کی آواز کو بلند کیا ہے ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ مجھے دے دو، شاید میں اسے پانی پلا لا سکوں۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، صالح عطا فرمائے۔ آپ دیکھو گے کہ انسان کو بچے سے کیسے محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس تش جگہ میں کوئی پانی تو نہ تھا لیکن نہ جانے کیسے سوارا، خشک بالوں پہ کنگھی کر دی اور ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا چہرے پہ اور کہا بیٹا دیکھ میں بنو ہاشم سے نہیں، میرے دودھ کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے خاموش زبان سے یہ کہا ہوگا ماں تو فکر نہ کرنا، جس طرح سے بھیا علی اکبر لڑے نا تو دیکھنا میں اس سے بھی بہتر لڑوں گا۔ اگر اگر تیر آیا نا تو دیکھنا میں تیر اپنے گلے پہ تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہیں دوں گا۔ اور باب ادا یہی ہوا جب حسین ابن علی نے ندا دی، ان لعینوں نے کہا اقطع کلام الحسین، بس آخری جملہ ارباب ادا حسین کے کلام کو قطع کرو۔ یہ لعین نے تیر جب مارنا چاہا، ارباب ادا تاریخ کہتی ہے ذبح علی من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک شہید کر دیے گئے۔ ارباب ادا حسین نے آخری جملہ، حسین نے لاشا اٹھایا لے کے چلے خیام کی طرف، 7 قدم آگے بڑھاتے ہیں 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا تھا بھیا میرا لاشا خیام تک نہ لے جانا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا ایک مرتبہ خیمے تک لے گئے، قاسم کا لاشا اٹھایا ایک مرتبہ خیام تک لے گئے، ہر لاشے کو ایک مرتبہ لے گئے۔ وہ لاشا جسے 7 مرتبہ قدم آگے بڑھائے 7 مرتبہ قدم پیچھے رکھے، وہ علی اصغر کا لاشا تھا۔ ایک مرتبہ جب دیا بی بی کو، بی بی نے خیمے سے پیچھے پردے میں لیا اور رومال جو جناب امام حسین نے چہرے پہ ڈالا تھا پیچھے ہٹایا تو ایک مرتبہ گلے پہ زخم دیکھے تو بین کر کے کہا یا بنیا ام مثلو کا ینار، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع۔ سورة الفاتحة۔